اور یہ والدین سے شروع ہو کر کے ہمسایوں تک، اور یہ اپنے اعزاء و اقرباء سے شروع ہو کر کے جو ہیں وہ ہر انسان تک مختلف لوگوں کے حقوق ہیں جو ہمارے ذمے ہیں، اور ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کے جو ہے وہ اخلاقیات کا اور حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کا حسن سلوک کیا ہے۔ اولاد کے حقوق بھی سارے پورا کرتے ہیں، مشکل کاٹ کر کے اولاد کے حقوق ماں باپ پورا کرتے ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ اولاد ماں باپ کے حقوق پورا کرنے کے لیے بھی سرگرم ہوتی ہے، چند جو ہے وہ لوگوں کے علاوہ۔ لیکن بہت ساری ہماری کوتاہی جو ہے وہ بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہوں۔ اور ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کا جو حسن سلوک تھا وہ کائنات میں کسی سے پوشیدہ نہیں۔ جب وصال ہوا حضور کا تو حضور کے نکاح میں 9 ازواج تھی، اور 9 میں سے کسی ایک کو بھی رسول اللہ پر شکایت نہیں تھی۔ اور دوسری جانب بیویوں کا شوہر کے ساتھ رویہ، یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے اور بڑا حساس موضوع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی زندگیاں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں، اور پھر ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو رویہ تھا وہ کتنا دل آویز اور کتنا خوبصورت تھا۔ گھر میں رہتے ہوئے شکر رنجی کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو بیوی کا رویہ شوہر کے ساتھ کتنا دل آویز ہونا چاہیے۔ صرف ایک روایت سن لیجئے جو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ حضور نے فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو تب بھی